مشاہد صاحب آج تو آپ جی سر آپ کو بھول ہی نہیں سکتا میں. اللہم صلی علی محمد تنگی آپ تو آؤز کو ہی تنگ کریں گے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. صدق اللہ العظیم. جناب چیئرمین، میں ہر دفعہ یہی ایک پڑھتا ہوں مصرع آپ کے سامنے کہ تن ہمہ داغ شدہ پنبہ کجا نے ہم. اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے غم ہیں کہ کس پر ہم گفتگو کریں. ابھی ہم بلوچستان کی جو وہ بچیاں آئی ہوئی ہیں ان کے پاس گئے، پھر رات سے یہ مسئلہ چلا مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملے کا، اس کی گاڑیوں پر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر الیکشن کرنے ہیں تو حفاظت یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حفاظت کریں. ایک دور تھا کہ جی ہم ان کو پہچانتے ہیں، جو افغانستان چلے گئے ہیں فلان گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے. تو ابھی جن آدمیوں کے متعلق کہ ان کے کپڑے ایسے ہیں، شکل ایسی ہے، قد ایسا ہے، تو ایسوں کو آپ پکڑیں. ٹھیک ہے، آپ اطلاع دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرے. اور اسلام کے اندر اب جان کی قیمت کیا ہے، عزت کی کیا ہے، مال کی کیا ہے، بار بار میں نے یہ بیان آپ کے سامنے کیا ہے. الیکشن نہیں کرانے ہیں تو اور طریقہ ہے، اگر کرانے ہیں تو سب کی عزت بحال ہو اور جان مال کی حفاظت ہو. اس کے بغیر جو ہے یہ ایسے کرنا. حضرت آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں 80 لوگوں سے زیادہ شہید ہوئے، 200 زخمی ہوئے. اس کے سوائے دوسرے پھر حافظ حمداللہ ہمارے بلوچستان کا ہے، ان پہ حملہ ہوا. تو اب بتائیں کہ یہ الیکشن ہوں گے کیسے ہوں گے؟ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق آپ جو ہے اپنے موجودہ حکومت کو کہیں کہ صحیح طور پہ انتظام کرے. دوسرے نمبر پر جو بچیاں آئی ہوئی ہیں، عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں، ہم ان کے پاس گئے اور یہ ہمارے بلوچی جو ہے طریقہ ہے، عورتوں کی عزت ہے. صرف بلوچی میں نہیں، اسلام میں بھی عزت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد ہوا، مکہ فتح ہوا، اور جب طائف فتح ہوا، اس میں بنی سعد قبیلہ ہے، اس کے 6000 آدمی قید ہو کر آئے. اور جب مکے میں آئے ان کے لوگ آئے، جی آپ نے ہماری ایک بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، ہم اس قبیلے سے ہیں، اس عورت کا واسطہ دے کر آپ کو آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیر کی ہے، چلو ابھی جو ہے میں اعلان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ان میں سے جو لوگ قید ہیں، کسی کے غلام ہیں، باندیاں ہیں، میں کہتا ہوں ان کو آزاد کرو، اگر کسی کو ضرورت ہوگی میں اور ٹائم پہ دے دوں گا. تو عورت کی عزت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو آزاد کیا. اگر ان میں کوئی خامی ہوگی ان کو عدالت میں پیش کرو، اس کے بعد معاف کرتے ہو، ٹھیک نہیں کرتے ہو اس کے بعد تم ایسے باتیں کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے عورتوں کے عزت کے متعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے جبیریہ بنت حارث سے رضی اللہ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو معلوم ہوا ان کے قبیلے کے لوگ 100 گھرانے اس سے کم و زیادہ قید کے اندر تھے. انہوں نے دیکھا کہ جبیریہ جو وہاں سردار کی بیٹی ہے ان کی، اس کی وجہ سے ان سب کو آزاد کیا. اللہ کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی نے عورت کو یہ عزت دی. آپ یقین کریں، آپ کو حضرت معلوم ہے چیئرمین صاحب، آپ علاقے کے معلوم ہے آپ کو، قرآن مجید اگر لڑائی کر رہے ہیں، قرآن مجید لے جائیں کسی کے پاس، پھر بھی وہ لوگ اترتے ہیں اپنے مورچوں سے. اگر کوئی عورت چلی جاتی ہے پھر بھی قرآن کے برابر اس کی عزت ہوتی ہے. یہ یہاں پڑی ہوئی ہیں، تم عزت اتنا نہیں دے سکتے ہو ان کو. یہ چیئرمین صاحب کوئی کمیٹی آپ بنائیں اور اس کے اندر یہ ہو ان کی صحیح جو ہے. اللہ تعالیٰ ان مصائب سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ خوش. بہت بہت. سینیٹر مشاہد حسین سید پلیز. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. And I'm grateful that you have taken the right initiative to have a debate and discussion
on an issue of paramount national importance, the Baloch missing persons. So today is the first day of the new year. And I would just like to mention that I was last week in Tehran for the International Conference on Palestine, and we expressed full support and solidarity with the people of Palestine.